बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरतुल आल इमरान आयत नंबर 28। ला यत्तख़िज़िल मुअमिनूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुअमिनीन व मन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सा व इलल्लाहिल मसीर। ना बनाएं मोमिन काफिरों को दोस्त मोमिन लोगों के अलावा, और जो कोई ये काम करेगा तो फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन, अल्लाह से उसका कोई राब्ता नहीं, कोई सरोकार नहीं। इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ा, मगर ये कि तुम उनसे डरते हो। व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सा, अल्लाह तुम्हें अपने ज़ात से डराता है। व इलल्लाहिल मसीर। इसकी आयत भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कल कर चुके हैं। अल्लाह इस आयत में फरमाते हैं ला यत्तख़िज़िल मुअमिनूनल काफ़िरीना औलिया। दरअसल जब मुसलमान यहाँ आए हैं मदीना में, तो यहाँ पर काब बिन अशरफ यहूदी था। तो मुसलमान अंसार इन यहूदियों से कुछ राब्ता रखा करते थे और इनसे कुछ ऐसे दोस्ताना मवालात इनके अंदर राब्ते ऐसे कायम थे कि जिसे छोड़ने पर आमादा नहीं थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से राब्ता तोड़ने का हुक्म फरमाया और नापसंद फरमाया कि मुसलमान यहूदियों से किसी भी किस्म का कोई मवालाती दोस्ताना रवैया इख्तियार करें। तो उनको जब मना किया गया तो कुछ लोगों ने, अंसारियों ने इस बात से इनकार किया और इस बात को कुछ मायूब जाना कि हम यहूदियों से राब्ता किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। उनसे कारोबारी कुछ लिंक्स थे, उनके कुछ उनसे दिल के राब्ते थे और कुछ इनके रिश्ते भी आपस में जुड़े हुए थे। तो उन्होंने यहूदियों से राब्ता ख़त्म करना कुछ अपने लिए नुकसान और घाटे का सौदा समझा। तो उस पर अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई कि ला यत्तख़िज़िल मुअमिनूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुअमिनीन, कि मुसलमानों के लिए ये बात रवा ही नहीं है कि वो मुसलमान लोगों को छोड़ करके काफिरों से दोस्ती करें। अव्वल तो ये बात ही जायज़ नहीं है कि कोई मुसलमान किसी यहूदी से, किसी काफिर से, किसी बुत मत से, किसी मुशरिक से, किसी ईसाई से राब्ता रखे। फरमाया कि वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन, अगर कोई ये काम कर लेगा, यानी मुसलमान को छोड़ करके किसी भी दूसरे गैर मज़हब इंसान से दोस्ती करेगा, राब्ता करेगा, उसके साथ मुआमलात करेगा, तो कहा यह चीज़ जायज़ नहीं है। तो फरमाया कि फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन, अल्लाह का उससे कोई राब्ता नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। अल्लाह वाले वो हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करें और अल्लाह वालों से मोहब्बत करें। यहूदी ना अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ना अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं। इसलिए मुसलमानों के लिए ये बात जायज़ ही नहीं है कि वो उनसे राब्ता करने की या उनसे दोस्ती करने की। यहाँ फरमाया कि ला यत्तख़िज़िल मुअमिनूनल काफ़िरीना औलिया फरमाया। तो फरमाया कि औलिया ना बनाओ उन्हें। औलिया किसे कहते हैं? वली किसे कहते हैं? औलिया वली की जमा है। वली कहते हैं ऐसे दोस्त को जिससे मोहब्बत का रिश्ता हो, जिससे दिल का रिश्ता हो, खुलूस का रिश्ता हो। तो फरमाया कि इनसे दिल का, मोहब्बत का, खुलूस का रिश्ता नहीं होना चाहिए। ये चीज़ सिर्फ़, ये फीलिंग सिर्फ़ मुसलमानों के लिए। एक मुसलमान मोहब्बत करे, दिल का रिश्ता कायम करे, खुलूस रखे, चाहत रखे, मवालात का रिश्ता रखे, उस पर कुर्बान हो जाने का रिश्ता रखे। तो कहा अगर ये एहसासात हैं तो ये एहसासात सिर्फ़ एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के लिए होने चाहिए। इसके अलावा किसी से अगर रखे तो फरमाया कि फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन, अल्लाह से उसका कोई कनेक्शन नहीं, अल्लाह से उसका कोई कांटेक्ट नहीं, कोई राब्ता नहीं, अल्लाह से कोई लेना देना नहीं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे से कहती है अब तू जा के जो दिल चाहे कर, मैंने तुझे यहाँ से मना किया था ना, अगर तूने इससे राब्ता किया तो बस अब तू जा भाड़ में। एक माँ इसी तरह कहती है। बिल्कुल इसी फीलिंग के तहत अल्लाह ताला ने फरमाया फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन, ऐसे लोग जो मुसलमानों को छोड़ करके किसी से मोहब्बत करते हैं। आज हम बहुत मोहब्बत करते हैं ना हिंदू एक्टर्स से, यहूदी एक्ट्रेसेस से, और हम मॉडल से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत फॉलो करने को कहते हैं। हाँ, हम उनके अंदाज़ को अपना रहे हैं, हम उनकी चाहत को अपना रहे हैं, उनके रवैये को अपना रहे हैं, उनके उठने बैठने को, उनके खाने पीने के तर्ज़ को, रहन सहन के तर्ज़ को, यही मोहब्बत है। तो अल्लाह ताला फरमाते फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन। तो फिर अल्लाह से कोई लेना देना नहीं। अब अल्लाह से कोई अजर ना मांगे, अल्लाह से कोई सवाब ना मांगे, अल्लाह से कोशाइश ना मांगे, अल्लाह से वुसाअत ना मांगे,
اللہ سے آسانی نہ مانگے. اللہ فرماتے فلیس من اللہ فی شیء، اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا ایسے لوگوں کا جو مسلمانوں کے علاوہ محبت اور موالات کا رشتہ کسی اور کے لیے رکھتے ہیں. الا ان تتقوا منہم تقا، فرمایا اگر تم ان سے ڈرتے ہو تو ہاں ایک درجے کی اجازت ہے. تقا کا مطلب کیا ہے؟ ان سے خوف کھا جانا. یہ اجازت صرف اور صرف ان مسلمانوں کو دی گئی ہے کہ جو کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر کافروں کا قبضہ ہے، جہاں پر کافروں کی حکومت ہے، اور وہ حد درجہ کوشش کرنے کے باوجود وہاں سے ہجرت نہیں کر پاتے. حکم تو یہ ہے آج کہ مسلمانوں کے ملک میں رہیں، مسلمانوں کے علاقوں میں رہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہیں، تاکہ کسی قسم کا کوئی کافروں سے دوستانہ رویہ نہ اختیار کرنا پڑے، ان سے کوئی لین دین نہ رکھنا پڑے، ان سے کوئی سروکاری نہ ہو. تو حکم یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پیدا ہی کافروں کے ملک میں ہوئے ہوتے ہیں، انہی کی یعنی کہ ان وہاں پر نسلیں چل جاتی ہیں اور ممکن ہی نہیں ہو پاتا کہ وہ وہاں سے نکل پائیں. بہت سارے آج لوگ ہمارے مسلمان ایسے ممالک میں ہیں جہاں پر مسلمانی حکومت نہیں ہے. تو اگر ایسے لوگ فرمایا ان کے لیے یہ آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے الا ان تتقوا منہم تقا، کہ تم ڈرتے ہو کہ اگر تم ان کی بادشاہت میں رہ کر، ان کے ملک میں رہ کر ان سے کوئی تجارت نہیں کرو گے تو گھاٹا پاؤ گے. ظاہر سارے یہودی ہوں اور اگر کچھ خاندان مسلمان ہیں تو وہ تجارت انہی سے کریں گے، لین دین انہی سے کریں گے، انہی سے معاملات رکھیں گے. دنیاوی معاملات کہا. اگر تم ان سے ڈرتے ہو، اور اس طرح بھی ڈرنا کہ ان سے تجارت کے معاملے کر سکتے ہیں، ان سے لین دین کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ایک معاشرے کے اندر، ایک علاقے کے اندر وہاں رہ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. لیکن کہا اولیاء پھر بھی نہیں بنانا، دل کا تعلق ان سے پھر بھی نہیں جوڑنا، محبت کا تعلق پھر بھی نہیں جوڑنا. فرمایا اگر تم ان سے ڈرتے ہو تو ڈر کر کے تجارت کرنا اور دنیاوی معاملات کرنا اس کی اجازت تو ہے، لیکن پھر بھی موالات کی اجازت نہیں، محبت کی اجازت نہیں، اخوت کی اجازت نہیں کہ تم انہیں منہ بولا بھائی بنا لو، منہ بولی بہن بنا لو کسی ہندو کو، کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو. کہا اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی کہ مصلحتاً اگر آپ نے ان سے صلح کرنی ہے، ان سے مصلحتاً کوئی معاہدہ کرنا ہے، مصلحتاً اگر ان سے کوئی تجارت کرنی ہے، اس کی اجازت تو ہے. تو فرمائے کہ الا ان تتقوا منہم تقا، اگر ڈر کر کے ان سے کوئی معاملہ کرتے ہو اس کی اجازت ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں اپنی نفس سے ڈراتا ہے. جہاں بھی اللہ کا دستور ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ آیات نازل فرماتے ہیں، آیات کے اندر کچھ اللہ نے انداز نازل کیے ہیں کہ کچھ آیات ایسی ہیں جو ترغیب کے لیے نازل کی ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو ترہیب کے لیے نازل کی ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ترہیب کے لیے، ترہیب کا مطلب ہوتا ہے ڈر، روب، خوف. اللہ اپنا ڈر، روب اور خوف مسلمانوں میں پیدا کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. یعنی کہ خوف میرا رکھو. ان کا خوف پھر بھی اتنا ہونا چاہیے کہ تم اگر تجارت کر رہے ہو تو کر لو، صلح کر رہے ہو تو کر لو، معاہدہ کر رہے ہو تو کر لو، لیکن دل کا جو خوف ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، ان سے اس طرح نہ ڈرنا جس طرح سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرنے کی طرح ان سے ڈرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر ایسا ڈرنا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، ایسے میں اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. اور نفس سے ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت ترہیب کے لیے نازل کی، یعنی کہ مسلمانوں میں یہ ڈر ہو جائے کہ کافروں سے، یہودیوں سے، مشرکوں سے کسی قسم کا اگر خوف آ جائے تو وہ خوف اللہ سے بڑھ کر نہ ہو جائے. یعنی خوف اگر ان کے لیے ہمارے دل میں پیدا ہوا بھی ہے تو اللہ کے مقابل نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے کہا اتنا فرق ضرور رکھنا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، میں تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہوں. اصل میرا خوف ہونا چاہیے. ان کا خوف بس اتنا کہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ تجارت میں گھاٹا ہو جائے اگر ہم نے یہودیوں سے نہیں کیا کانٹیکٹ، یا یہ کہ ہم نے ان سے معاہدہ نہیں کیا تو یہ ہمیں نکال دیں گے، ہمارے خاندان کو اس ملک میں رہنے نہیں دیں گے. فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اپنے نفس سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کیوں؟ کیونکہ اسی کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے. انسان اگر انسان سے لنک کرے گا تو تھوڑے دن کا ہوتا ہے، یا تھوڑے عرصے کا ہوگا، یا تھوڑی عمر کا ہوگا، یا پوری عمر کا بھی ہوگا تو عمر ختم بھی ہو جائے گی. لیکن کیا کہا؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، آخر کو تمہیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. تو جو آخری انتہا ہے وہ اللہ کے پاس جب جا کر لوٹتی ہے تو انتہائی خوف یہ اللہ کا ہی ہونا چاہیے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ پھر اپنے نفس سے ڈراتا ہے. اللہ کا انداز ہے کہ جہاں وہ ترہیب دیتا ہے وہاں پر ترغیب بھی دیتا ہے. آگے فرماتا ہے وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ بندوں پر بڑی شفقت کرتا ہے. ایسا نہ ہو کہ انسان بالکل ڈر جائیں، ایسا نہ ہو کہ روز آخرت کی تیاری میں یہ دنیا ہی بھول جائیں، یہ جینا ہی بھول جائیں، یہ لوگوں سے معاملات کرنا ہی بھول جائیں، یہ بالکل بس اللہ اللہ کرتے ہوئے ایک چمٹا لے کر پہاڑوں پہ نہ نکل جائیں. اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اگر کوئی غلط خیال آ بھی گیا ہے
اگر کسی سے کوئی غلط کانٹیکٹ کر بھی لیا ہے، کسی کے لیے کوئی غلط آپ نے کوئی فیلنگز رکھ بھی لی ہیں، یہودیوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، کہا اگر فیلنگز تھیں لیکن اب نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے، بہت شفیق ہے، اگر توبہ کرو گے تو تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ ترغیباً یہ فرما رہے ہیں، 2 مرتبہ فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یہ ترغیب ہے، خوف ہے، اللہ اپنے نفس سے خوف دلا رہے ہیں۔ تو جب ترغیب آئی تو ترغیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا بھی ہے۔